بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. انشاءاللہ آج ہم ایک نئے قصے کی طرف منتقل ہوں گے، اور وہ ہے انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کیا کیا فضائل ہیں انشاءاللہ پہلے معلوم کریں گے، پھر اس کے بعد ان کی زندگی کے سلسلے میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلی بات آپ اس کو نوٹ کرتے چلے یہاں سے، موسیٰ علیہ السلام کی جو فضیلتیں ہیں جو قرآن اور احادیث میں صحیح حدیث میں آئی ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں گے۔ چلے بسم اللہ۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، اور انہوں نے سنا بھی اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی کی۔ جیسا کہ ابھی ایک آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 164، سورۃ النساء 164، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں بھی اللہ نے کیا کہا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس یعنی اپنے وقت محددہ پر، اور وہ وقت کیا تھا انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، یعنی کوہ طور پر اللہ نے بلایا تو اللہ تعالیٰ سے وہاں پر ہم کلام کی بات چیت ہوئی۔ یہ سب پہلی فضیلت جو دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ کو یہ مقام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سورۃ الاعراف کے 143 جی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 143، سورۃ النساء آیت نمبر 164 جی، دونوں آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد دوسری فضیلت جو موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن میں آئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تورات کو لکھا، اپنے ہی ہاتھوں سے تورات کو لکھ کر اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 145 میں، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان کے لیے لوح محفوظ میں یعنی کتاب میں کہ ہر چیز کو لکھ دیا تھا۔ اب ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تو نازل کر دیا ایک ساتھ، پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً تقریباً 13 سال کی مدت میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ لیکن اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے بس ان لوگوں کو مکمل ایک کتاب دے دی جاتی تھی شریعت کی، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے وغیرہ جی۔ پھر اس کے بعد ایک اور فضیلت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ان کے امتی زیادہ تھے، ان کی پیروی کرنے والے متبعین زیادہ تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ اگر کوئی نبی آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں میں سب سے زیادہ نبی آئے تھے، سب سے زیادہ علماء بھی اسی قوم میں تھے، سب سے زیادہ عباد یعنی عبادت گزار بھی اسی قوم میں تھے، سب سے زیادہ اولیاء بھی اسی اس میں تھے، مطلب اس قوم میں تھے، سب سے زیادہ بادشاہوں کا دور بھی کیا اسی زمانے میں تھا موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کہ ان کے متبعین اس قسم کے لوگ تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور فضیلت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وہ یہ، صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب اسراء اور معراج کے لیے گیا تھا تو فی السماء السادسہ، چھٹے آسمان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جب چھٹے آسمان پہ پہنچے دروازہ کھٹکھٹائے تو اندر سے پوچھنے لگے کہ کون ہے؟ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا استقبال کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کی دعا کی، اپنی امت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں خیر کی دعا دی۔ یہ چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور فضیلت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج پہ گئے تھے تو اس وقت دیکھا مررت لیلۃ اسری بی وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ وہ کہ نماز کی حالت میں تھے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی اسراء اور معراج رات کا وقت ہوا تھا، تو رات کے وقت میں
جو تہجد کی نماز تھی اس نماز کو ادا کر رہے تھے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک اور جو موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں بات آتی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہونے کے باوجود بھی علم کی تلاش میں نکلے تھے، علم کی تلاش میں نکلے تھے اور اپنی محنت اس میں لگائی علم حاصل کرنے میں، علم حاصل کرنے کے لیے محنت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 60 to 82 تک ذکر کیا۔ انشاءاللہ آگے اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ معلوم کریں گے، آیت نمبر 60 to 82 تک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا، صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 431 431 431 میں اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا کہ کیا ہے واقعہ اصل، ذرا غور سے سنیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتے ملک الموت ان کے پاس پہنچے اور روح لینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک مار ان کو ایک تھپڑ رسید کیا، تو جس کی وجہ سے وہ اللہ کے پاس گئے، فلما جاءہ سکہ یعنی ایک مار مارا جس کی وجہ سے فرجع الی ربی، اللہ کے پاس گئے، جا کر بولے، فرشتے نے کہا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اللہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کو نہیں چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہلا کر بھیجا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ تم اور کتنی مدت تک رہنا چاہتے ہو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو بکری کے بال ہے نا، اس جس بکری کے اوپر بال ہے تو اس پر جتنے آپ کے بال آئیں گے اتنے سال تمہارے لیے زندگی کی مہلت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، مطلب فرشتے آئے، پھر بات چیت ہوئی تو کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ ثم الموت، پھر موت ہے، تو ابھی بھی موت ہے، تب بھی موت ہے، تو ابھی لے لو موت۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ یہ کچھ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں فضائل تھے جو معلومات کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد چلے معلوم کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی جوانی، پھر ان کی مطلب یہ کہ شادی شدہ زندگی، اور پھر اس کے بعد فرعون کے پاس، پھر اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ اس ساری چیزیں معلوم کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، اب اس سلسلے میں آپ کو اگر تفصیل ایک جگہ چاہیے تو سورۃ القصص آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 تک دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں، سورۃ القصص کی آیت نمبر 1 سے 13 تک۔ اچھا، واقعہ کیا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو بیان کیا، اور فرعون اس وقت ایسا تھا کہ زمین میں بڑا ہی فساد برپا کرنے والا، اور فرعون کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ اگر یہاں پر یعنی میری سلطنت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ میری اس سلطنت کو حاصل کر سکتا ہے، تو اس لیے کیا کرتا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، جو بھی بچہ پیدا ہوتا فرعون اس کو ذبح کر دیا کرتا، اور جو عورتیں بچیاں پیدا ہوتی تو انہیں کیا کرتا، چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس طرح سے فرعون زمین پہ لوگوں میں فساد برپا کر کے رکھا تھا۔ اب ہوا یہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو جنا تو پریشان رہی، اب کیا کرے اس بچے کو، کیونکہ بچہ ہو تو وہ ذبح کر دیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا، ان ارضعیہ، کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم اس بچے پر ڈر محسوس ہو کہ فرعون کی کارندے، فرعون کے لوگ آ کر اس کو پکڑنے لگیں گے، تو کیا کرنا، ایک صندوق میں رکھنا، ایک صندوق اس کا مطلب سوٹ کیس جس کو کہتے ہیں نا، پھیٹی، تو اس میں رکھ دینا، پھر اس میں رکھ کر سمندر میں بہا دینا، ندی میں کیا ہے، بہا دینا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کے بعد وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اس کے بارے میں ڈرنا نہیں تمہیں، اس بچے کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری لی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار تک پہنچنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ مشہور ہے نا قول ایک، اللہ تعالیٰ جسے رکھنا چاہے اسے کون چکے، یعنی کوئی دنیا کچھ بھی کر لے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی دنیا کے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں رکھو اور ندی میں بہا دو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو کیا ہے آپ کے پاس پھر لوٹائیں گے، آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو ہم رسولوں میں سے بنانے والے ہیں، ایسا بول۔ پھر اس کے بعد فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اب فرعون، حامان، یہ سب کیا ہے،
بس اس زمانے کے بڑے بڑے سرغنے تھے، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو لہب، ابو جہل تھے نا، تو ویسے اس وقت کے فرعون، یہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا نا تو اس کا لقب رہتا تھا فرعون۔ فرعون، حامان، قارون، یہ سب کیا ہے؟ ان کے نام نہیں ہیں، بلکہ ان کے القاب ہیں یہ سب، ان کے القاب، لقب ہے یہ سب، تو لقب سے پکارے جاتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ان کی ماں نے پانی میں رکھ کر بھیج دیا۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، اور اب یہ سمندر، یہ ندیوں کے راستے سے گزرتا گزرتا ہوا پہنچا کہاں پر؟ فرعون کے دربار تک ایک ندی، ایک نہر پہنچتا تھا، اس نہر کے پاس یہ صندوق جا کے پہنچا۔ جیسے ہی یہ صندوق پہنچا، فرعون کی بیوی اور فرعون وہاں پر اس نہر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو بھی ذکر کیا کہ فرعون کا ایک نہر تھا اور وہ اس نہر میں کیا ہے بیٹھتا تھا، جیسا کہ آیت نمبر سورۃ الزخرف، سورۃ الزخرف کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ۔ ہاں، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ جو ندیاں میرے نیچے بہتے ہیں نا، یہ ندی، اس کے بارے میں فرعون نے ذکر کیا۔ تو اسی ندی کے پاس سے کہ وہ صندوق گزرتا ہوا آیا، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ چلو اس صندوق کو اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ صندوق، اس صندوق کو نکالا گیا تو ایک بچہ تھا اس میں۔ پھر اس کے بعد بیوی نے کہا، فرعون کی بیوی نے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، اس کو تم قتل مت کرو، ولا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے یہ لڑکا ہمارے لیے، یہ بچہ کیا ہے، فائدہ پہنچائے، یعنی تو ہم اس کو بچہ بنا لیں گے۔ وهم لا يشعرون، حالانکہ ان لوگوں کو اس کی خبر تک نہیں تھی کہ یہ بچہ کون ہے۔ واصبح فؤاد ام موسى فارغا، پھر اتنا ہی نہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل کیا دھڑک رہا تھا کہ ہم بچے کو بھیج دیے ہیں اور یہ بچہ کہاں پر پہنچ چکا ہے۔ اور کیسے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ یہ بچہ فرعون کے دربار میں پہنچا؟ کون بتا سکتے؟ کیسے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو؟ ان کی بہن کو بھیجے تھے پیچھے۔ احسنت، احسنت، ان كادت لتبديه لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه، دیکھیں اس کی بہن، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر متابعہ کرتی جا رہی تھی وہاں پر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے صندوق کو رکھنے کے بعد کہا کہ تم متابعہ کرنا، برابر دیکھتے جانا کہ یہ صندوق کہاں پر پہنچتا ہے۔ جیسے وہ صندوق اس کے پاس پہنچا تو بہن نے اس کے پاس کہا، یعنی بچہ رو رہا تھا، تو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ یہ اسی بچے، اسی عورت کا، اسی کا دودھ پی، یہ بچہ پی سکتا ہے۔ کہا وحرمنا علیہ المراضع من قبل، کہ ہم نے ہر عورت کو، فرعون اپنے دربار کی جتنی عورتیں تھیں ان سے کیا ہے اس بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کیا، مگر کوئی کسی کا دودھ بچہ نہیں پی رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا، وحرمنا علیہ المراضع۔ پھر اس کے بعد ان کی بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں نصیحت کرتی ہوں، بس ایک نصیحت کے انداز میں کہنے لگی کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں۔ پھر اس کے بعد اب وہ فرعون کیا ہے، اس بچے کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں تک پہنچانے لگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا نا کہ وہ پہنچ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنی ماں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر پہنچایا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی زندگی تھی، تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بچ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جوانی سے لے کر مدین کی طرف ہجرت کرنے تک کیا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس میں دیکھیں یہاں پر اسی آیت کے بعد، یعنی سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 سے 22 تک موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا قصہ ہے۔ سورۃ القصص میں ہی آیت نمبر 14 سے 22 تک موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا قصہ۔ جوانی کا قصہ کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور فیصلہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فیصلہ اور علم سے نوازا، فیصلہ کرنے کی قوت اور علم سے نوازا، تو پھر اس کے بعد وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے اپنی بستی میں، مصر میں، جب لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ وہاں پر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی آدمی ہی تھا اور ایک دوسرا قبطی آدمی تھا۔ قبطی جو آدمی تھا وہ کیا تھا؟ فرعون کا آدمی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دونوں لڑ رہے ہیں، اسرائیلی یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے، قبطی یہ کیا ہے اپوزٹ، جو فرعون کے لشکروں میں سے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لڑائی ہو رہی تھی،
تو موسیٰ علیہ السلام جا کر بس ایک ہی تھپڑ مارے اس کو، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، ایک تھپڑ ایسا تھا کہ وہ مر گیا وہیں پہ۔ قال هذا من عمل الشیطان، فوراً موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا اور کہنے لگے کہ یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان گمراہی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کرنے لگے، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا لہٰذا مجھے معاف کر دے، اسے بھی معاف، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ایک آدمی کو مار دیے تھے، اب مشہور بھی ہو گئے کہ فرعون کے ایک آدمی مار دیے، بلکہ تو موسیٰ فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، کہ موسیٰ علیہ السلام اب ڈرتے ہوئے مصر میں رہے، اب اس شہر میں ڈرتے ہوئے رہے کہ کب فرعون کے لوگ آئیں گے مجھے پکڑ کر لے کر چلے جائیں گے۔ فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، جب بھی کسی سے بات چیت ہوتی تو کیا کہتے، فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا موسیٰ تم قتل کر دیں گے کیا ہم لوگوں کو بھی، جیسے کل تم ایک آدمی کو قتل کر دیے تھے۔ تو اسی طرح سے بات پہنچتی پہنچتی کیا ہے، اوپر تک بات پہنچ گئی تھی کہ موسیٰ ہی نے فرعون کے ایک آدمی کو مارا ہے۔ اتنے میں وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، کہ اس شہر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ جو فرعون کے دربار میں رہتا تھا، اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ فرعون کے درباری کیا ہے، آپ کو قتل کرنے کا پلان کر چکے ہیں، لہٰذا آپ اس بستی کو چھوڑ کر نکل جائیے، اس بستی کو چھوڑ کر نکل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے فخرج انی لک من الناصحین، میں نصیحت کر رہا ہوں تمہیں کہ تم نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے فخرج منها خائفا یترقب، ڈرتے ہوئے مصر سے نکلے اور یہ دعا کرنے لگے قال رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگارا تو مجھے اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اس طرح سے گزری کہ یہاں سے اپنی بستی کو چھوڑ کر نکلنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نکلتے تو کہاں نکلے، مدین کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ذکر کیا اس واقعے کو بھی، یہاں تک اپنی بستی سے ہو گیا، بستی سے نکل کر کہاں گئے اور کیا ہوا واقعہ، اس کا تذکرہ آپ کو سورۃ القصص آیت نمبر 27 سے لے کر 38 تک، 27 سے لے کر آپ کو ہاں 20 ایک منٹ 23 سے 28 تک ہے اس کا واقعہ، 23 سے 28 تک۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں مدین کی طرف، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، نکلے مدین کی طرف۔ اب جائیں گے تو بھی کہاں جائیں گے، اجنبی شہر میں کیا کریں گے وہاں جا کر؟ تو دیکھیے جیسے وہاں پر مدین پہنچے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، جب مدین پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ پانی کا جو پنگھٹ ہوتا نا، پانی جہاں پر لوگ آ کر لے کے جاتے، آج کے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا نہیں معلوم، کہ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، پانی لینے کے لیے ایک جگہ جاتے تھے، وہاں سے جا کر پانی لے کر آتے تھے پورے۔ آج بھی قریوں میں یہ سسٹم ہے کہ ایک جگہ پانی سینچ سے لوگ وہاں سے لے کر آتے، اور آج کنویں کا سسٹم بھی بہت کم ہو گیا ہے، بور کا سسٹم آ گیا، تو لوگ کنویں سے پانی لے کر آتے تھے۔ لوگوں کا ایک جمگھٹا وہاں پر تھا، دیکھا کہ وہاں پر دو لڑکیاں پانی سینچنے کے لیے آئی ہیں مگر سینچ نہیں رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جا کر پوچھتے قال ما خطبکما، کیا بات ہے تم دونوں کیوں پانی نہیں سینچ رہے؟ تو دونوں نے کہا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ہم اس وقت تک نہیں سینچتے جب تک کہ قوم والے بستی والے سب سینچ کر نہیں چلے جاتے، اور ہمارے ابو بھی ایسے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو نہیں ہوتا آنے کے لیے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ تو فسقى لهما، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ٹھیک ہے ایسی بات ہے کہ اللہ میں آپ لوگوں کو پانی سینچ کے دیتا ہوں، بلکہ پانی سینچ کر دیے، دینے کے بعد بس موسیٰ علیہ السلام آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فلما ثم تولى الى الظل، ایک سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، پھر اللہ سے دعا کرنے لگے قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگارا میں تیرا مہمان ہوں، اب میں ایک محتاج ہوں، بس ایک اجنبی آدمی ہوں یہاں پر۔ تو یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام جا کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں یہ دو لڑکیاں آتی ہیں، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، خواتین میں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھا ہے، تو شرماتے ہوئے دونوں لڑکیاں آئی، اور دونوں نے آ کر، دونوں میں سے ایک نے کہا میرے ابو آپ کو، ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کا بدلہ دے، آپ نے ابھی پانی سینچ کر دیا، احسان کا بدلہ دینے کے لیے آپ کو ہمارے ابو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، تو یہاں پر بھی ایک اہم چیز بات بتانا جا رہا ہوں، دیکھیں فلما جاء، موسیٰ علیہ السلام گئے، وقص علیہ القصص، پورا قصہ بیان کرے ان کو، اس کے بعد
ان کے والد نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تمہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تم کیا ہے ظالم قوم سے بچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دونوں میں سے ایک نے کہا اے ابو جان آپ اس کو کیا کیجئے اجرت پر رکھ لیجیے، کام پر رکھ لیں، یہ ایک مسافر آدمی ہے، نہیں معلوم کہ یہ نبی ہے، بول کر یہ ایک مسافر آدمی ہے، اس لیے آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ اجرت پر رکھیں گے تو یہ بڑا ہی مناسب آدمی ہے۔ کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، دو صفت بتائی یہاں پر، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے، یہ دو صفت بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے ایک نبی کے واقعے میں ہم پڑھے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ذمہ داری دے دیجئے، ان کے اندر دو صفت تھی، کون سی صفت تھی؟ دو صفت کون بتا سکتے؟ دو صفت اس نبی کے اندر تھی، کون سے نبی تھے اور وہ کون سی دو صفت تھی؟ یوسف علیہ السلام تھے۔ جی کیا تھی صفت ان کے اندر دونوں؟ ایک خواب کی تعبیر ان کا کرتے علم نہیں ان کا تھا نہیں، اور امانت داری بھی تھی، اس کے پاس ان کا علم تھا۔ امانت داری، قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، علم اور حفاظت، امانت داری، احسنت ماشاءاللہ۔ علم یعنی اس کو کیسے استعمال کرنا، فائنانس منسٹر ہو تو اس کی کیسے استعمال کرنا وہ بھی معلوم ہونا، پھر اس کے بعد حفاظت بہت ضروری ہے، امانت داری، تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری تھی تو ان کے پاس۔ لیکن یہاں پر دیکھو اگر کوئی اجرت پر کام کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے کوئی کام کی تلاش میں، اس کے اندر دو صفت دیکھنا ہے، اس واقعے سے معلوم ہوتا کیا ہے، طاقتور بھی ہونا ہے، امانت دار بھی ہونا۔ کیسے معلوم طاقتور اور امانت دار، کیسے معلوم ہوا ان دونوں کو، کیسے معلوم ہوا ان دونوں کو کہ یہ طاقتور ہیں اور امانت دار ہیں؟ کون بتا سکتے؟ وہ پانی کا جو تھا اس سے تو طاقتور معلوم ہوئی۔ جی امانت دار کیسے معلوم ہے یہ دو عورتوں کو؟ جی بتا سکتے؟ ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں۔ ایک تو کیا طاقتور اس اعتبار سے کہ جب وہ پانی کے پنگھٹ پر پہنچے تو پانی کا جو کنویں کا جو ڈھکن جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، اس کو اوپر جو باندھ کر رکھتے، بند کر کے رکھتے، تو اس کو موسیٰ علیہ السلام اکیلے اٹھا کر رکھے، پھر اس کے بعد پانی چینج کر دی۔ ایک امانت دار اس لیے کہ جب یہ دو عورتیں آئے نہ کہنے کے لیے کہ ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں آپ کو اجرت دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے معلوم؟ آگے آگے گئے، پیچھے نہیں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، پیچھے لڑکیاں، دونوں لڑکیاں آئی تھی۔ یہ امانت داری کی دلیل ہے۔ اگر لڑکیاں سامنے ہو پیچھے مرد جا رہا ہو تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ نظر کی حفاظت نہ کر سکتے، امانت میں خیانت ہو سکتی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے گئے، آگے گئے، پیچھے سے وہ لڑکیاں گئے راستہ بتاتی ہوئی ان کو گئی۔ تو اس طرح سے مفسرین نے ذکر کیا۔ تو ان خیر من استاجرت القوی الامین، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اجرت پر رکھ لیتے ہیں، پھر اجرت پر رکھ لینے کے بعد کیا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ کل کے درس میں ہم معلوم کریں گے، اس واقعے کو کمپلیٹ کریں گے باذن اللہ۔